آج میں پاک فوج کے سربراہوں سے اور تمام کمانڈروں سے مخاطب ہوں۔ ہمارے ملک کے حالات کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ کئی سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمام اداروں میں کرپٹ لوگ موجود ہیں اور سیاستدان بھی کرپٹ لوگوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کون سے ادارے میں کس طرح سے کرپشن ہوتی ہے، اس کا علم جب ایک عام آدمی کو ہے تو یقیناً ہماری ایجنسیوں کو بھی ہوگا۔ تمام ادارے کرپشن میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو علم ہوگا۔ تمام اداروں میں آئین اور قانون کے اوپر میکسیمم کرپٹ لوگوں کا قبضہ ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کر کے اس قوم کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایون گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں اگر کسی جائز کام کے لیے بھی کوئی شخص چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس کا بھی علم ہماری تمام ایجنسیوں کو ہے۔ میری پاک فوج سے یہ درخواست ہے کہ اس قوم کے پاس آپ کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے ہی نہیں کوئی آپشن۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مسلسل زیادتی ہو رہی ہے تو یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کوئی کردار ادا کریں، ہمیں ان کرپٹ لوگوں سے ہماری جان چھڑوائیں۔ اور یقیناً آپ صرف پاکستان کی زمین کی فوج نہیں ہیں، اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں، آپ اس قوم کی بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ آپ نے حلف لیا ہے آئین کے تحفظ کے لیے، تو جب آئین غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا، کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، قانون کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو ایک عام آدمی تو اس سے ہمیں نجات نہیں دلوا سکتا۔ اچھا، یقیناً ہمارے سامنے ایک ہی آپشن ہے کہ ہماری فوج جو سب سے طاقتور ہے، جو سب سے مقابلہ کر سکتی ہے، اور آپ نے اس ملک میں بہت اچھے کام کیے، آپ نے غنڈہ گردی کا خاتمہ کیا، آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور یہ کام آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس ملک میں یہ جو سیاسی ہمارا نظام ہے، اس سیاست میں جو کرپٹ لوگ گھسے ہوئے ہیں، اچھا ان سے بھی نجات آپ نے ہی دلوانی ہے۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہماری فوجی قیادت اس معاملے میں بھی کوئی پلاننگ کرے اور کوئی ان کے ساتھ جو ہمارے اداروں میں کرپٹ لوگ ہیں، ہماری سیاست میں جو کرپٹ لوگ ہیں، اچھا یہ نیک نصیحت سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اچھا کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی جائے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوا لیں۔ اور دیکھیے، آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کا بھی شمار پاکستانی قوم میں ہوتا ہے۔ ہماری فوج کوئی باہر سے آئی ہوئی فوج تو نہیں ہے۔ اچھا آپ کی آنے والی نسلیں بھی پاکستانی قوم ہیں اور آپ کے جو پچھلے تھے وہ بھی پاکستانی تھے۔ تو میں اپنی فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کرے کہ ان کے ساتھ آپ کو باقاعدہ جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ قانونی ہیر پھیر اور یہ ساری چیزوں کے اندر یہ کرپٹ لوگ نہیں آ سکتے اور نہ آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ کیسے کیسے لوگوں کے اوپر الزام لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر کس طرح سے عدالتیں انہیں آزاد کر دیتی ہیں۔ تو یہ قانون جس طرح سے یہ جال بنتا ہے تو اس میں تو کسی کو بھی سزا نہیں ملتی۔ جس نے الزام لگایا اسے بھی سزا نہیں مل رہی، اچھا جس نے پروف کرنے کی کوشش کی اسے بھی سزا نہیں مل رہی، اچھا جو ملزم تھا اسے بھی سزا نہیں مل رہی، یعنی تمام قسم کی سزائیں وہ عوام کو مل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ
اگر یہ چیز اسی طرح سے مسلسل چلتی رہی تو پاکستانی قوم کیا سوچے گی، کس طرح سوچے گی، کیا پلاننگ کرے گی، آنے والے وقتوں میں پاکستانی قوم کا کیا رد عمل ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ پاکستان رہے، پاکستان کے اداروں میں اچھے لوگ رہیں، یہ تمام ادارے بھی رہیں، ہماری فوج بہترین فوج ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے غنڈوں کا خاتمہ کیا، آپ لوگوں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، تو یہ کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس انتظار میں کہ کوئی ایسے قانون اسمبلی میں بنیں گے، قانون تو اسمبلی میں قوم کے لیے اس وقت بنیں گے جب شریف النفس اور نیک لوگ اسمبلی میں جائیں گے۔ شریف النفس اور نیک لوگ اسمبلی میں نہیں جا سکتے، ہمارا نظام اس طرح کا ہے، تو یہ ایسے قانون کیوں بنائیں گے؟ تو میری اپنی فوج سے یہ درخواست ہے کہ وہ سوچے اور غور کرے اور کوئی خاص قسم کا ایکسکلوسیو فیصلہ کرے کہ اس کو کس طرح سے اس کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ باقی جو نظام ہمارا ہے، اس نظام میں تو کوئی طاقتور آدمی، کوئی پیسے والا آدمی اس نظام میں تو پھنس ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قوم بہت مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں قوم کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کے کرپشن سے نجات دلائیے۔ عمران خان کے آنے سے بڑی ہوپ ہو گئی تھی قوم کو کہ کچھ بہتر ہوگا۔ تمام اداروں میں جس طرح کرپشن ہوتی ہے، چھپی بھی ہے کسی سے، آپ سے چھپی بھی ہے، آپ لوگ نہیں جانتے کون لوگ کس طرح سے کرپشن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کو پاکستانی قوم کو جواب نہیں دینا، کسی کو بھی جواب نہیں دینا، آپ سے کوئی بھی جواب نہیں مانگ سکتا، لیکن آپ سے اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ جب آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جو آپ کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں کیا؟ مطلب یہ باتیں، یہ بیان بازیاں اور یہ قانونی پیچیدگیاں، اچھا اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ قوم کو فائدہ اس وقت ہوگا جب ان کرپٹ لوگوں کا قلع کما ہوگا، جب ہمیں یہ خبریں سننے کو ملیں گی کہ اتنے لوگ مارے گئے، حادثاتی طور پر مارے گئے، یا یہ لوگ، ان لوگوں کو پھانسیاں چڑھ گئیں، یہ نیست و نابود ہو گئے، اچھا اس کے بغیر اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان شیطانی قوتوں کو ختم کر دیں، آپ کے علاوہ نہیں ختم کر سکتا کوئی، یہ طے شدہ بات ہے، کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ ہر شخص ایک دوسرے کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کرپشن پھل رہی ہے، اور یہ قوم تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اس قوم کو آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی بچائیے، اس سے پہلے کہ یہ قوم اپنے تمام اداروں سے نفرت کرنے لگے اور اللہ سے کوئی خاص قسم کی فریاد کرنے لگے۔ میرا یہ میسج فوج کی اعلیٰ حکام تک پہنچایا جائے۔